پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ کیٹیگریز میں اکھاڑ پچھاڑ ناقص کارکردگی والے کرکٹرز کی تنزلی، شاہین آفریدی اے سے بی کیٹیگری میں چلے گئے۔ سرفراز احمد سینٹرل کانٹریکٹ سے ڈراپ، فخر زمان بھی جگہ نہ بنا پائے۔ اے کیٹیگری میں صرف بابر اعظم اور محمد رضوان ہی جگہ بنا پائے۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود اور نسیم شاہ بی کیٹیگری میں شامل۔ سپنر ساجد خان اور نعمان علی کو سی کیٹیگری میں رکھا گیا۔ حارث رؤف، سائم ایوب اور ابرار احمد بھی سی کیٹیگری میں شامل۔ پہلی بار 5 ایمرجنگ کرکٹرز کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ دیے گئے۔ حسیب اللہ خان، عباس آفریدی، کامران غلام، میر حمزہ، محمد وسیم جونیئر کو بھی کانٹریکٹ مل گیا۔ ادھر آسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان آج ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پریس کانفرنس میں مستقبل کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ وائٹ بال ٹیم کی کپتانی کے لیے محمد رضوان مضبوط امیدوار، سلمان علی آغا کو نائب کپتان مقرر کرنے کی تجویز آئی ہے۔ This will be the last IMF program. یہ اسی وقت لاسٹ IMF program ہوگا اگر ہم ایگزیکیوشن کی طرف جائیں۔ I keep on coming back and saying that the what and the why part we have known for decades is the how part of it. اور وہی ہمیں ہمارے جتنے پارٹنرز ہیں، جتنے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنی ایجنسیز ہیں جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن، انشاءاللہ IMF کا رواں پروگرام آخری ہوگا۔ ورلڈ بینک قرض نہیں گرانٹ دے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس، کہا معیشت کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ جو کمپنیاں نجی شعبے میں چل سکتی ہیں انہیں حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ نان فائلر پر پابندیوں سے متعلق قانونی کال کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر جی لی کون سے ملاقات۔ جی ٹی روڈ کی تعمیر نو کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ چین کے نائب صدر وزیر خزانہ سے ملاقات میں باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل بن گئے۔ سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی سے 2 سینئر ترین جج بھی کونسل کا حصہ ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کل فل کورٹ کا اجلاس طلب کر لیا۔ 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا۔ چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کو لائیو سٹریمنگ سروس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ لائیو سٹریمنگ سائلین کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی سائلین اپنی مقدمات کی سماعت براہ راست دیکھ پائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف دبئی سے لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے نے استقبال کیا۔ ایون فیلڈ کے باہر نون لیگی اور پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے، لڑائی کے اندیشے پر پولیس بھی موجود رہی۔ نواز شریف چند روز لندن میں قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے۔ زین قریشی ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کے عہدے سے مستعفی، تحریک انصاف کی طرف سے جاری شوکس نوٹس کا جواب دے دیا۔ زین قریشی کا ایکس پر پیغام، کہا الزامات کی شفاف انکوائری کے لیے استعفیٰ دیا۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور پارٹی کے ساتھ ہوں۔ دوسری طرف فواز چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے باضابطہ طور پر نکال دیا گیا۔ منصوبہ جو ہے وہ نگران دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا اور اس منصوبے کو اپریل کے وسط میں جو ہے مکمل ہونا تھا۔ مین سڑکیں جو ہیں ان کو بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ 1 سال پہلے ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کی گئی تھی، وہ میرٹ پہ نہیں کی گئی تھی۔ الاٹمنٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ پانی، بجلی، گیس اور سیوریج کا جو نظام تھا وہی وہاں نہیں شروع ہو سکا ہے۔ محنت کش اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو سکے ہیں۔ سی بی ڈی پنجاب لاہور کی والٹن روڈ مقررہ مدت میں مکمل کرنے میں ناکام۔ 4 ماہ کا منصوبہ 1 سال بھی ادھورا۔ دھول مٹی کے سبب علاقہ سموگ اور آلودگی کا گڑھ بن گیا۔ پروگرام خبر کیا ہے نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ حیدرآباد میں محنت کشوں کے لیے بنے گھروں پر مافیا نے قبضہ جما لیا۔ محنت کش 14 سال بعد اپنا گھر ملنے کا انتظار کرتے رہ گئے۔ ادھر چیئرمین ڈاکٹر مختار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ضیاء القیوم کے سرد جنگ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو مسائل کا گڑھ بنا دیا۔ 92 نیوز ساری صورتحال سامنے لے آیا۔
ईरान का इसराइली हमले का बदला लेने का ऐलान। ईरानी मंदूब ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत लिखकर आगाह कर दिया। कहा, दहशतगर्द इसराइल को मुजरिमाना कार्रवाई का जवाब देना कानूनी हक है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने भी कहा, तेहरान पर जौहरियत का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने हमले में अमरीका को भी जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक इसराइली तैयारों ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों से उड़ान भरी। तेहरान और खुजिस्तान में फौजी तंसीबात पर हमले किए। फॉल एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से नुकसान कम हुआ। ईरान के किसी भी हमले के खिलाफ इसराइल का दिफा करेंगे। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस की भी दहशतगर्द इसराइल की हिमायत। कहा, लबनान समेत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। गजा जंग खत्म होनी चाहिए। दो रियासती हल की जानिब आना होगा। अपडेट्स आपने जानी खबर आपको दें। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर ने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। आज बागों के शहर लाहौर का AQI 760 पर जा पहुंचा। मुज़र सेहत फ़ज़ा के बायस शहरियों की आंखों में जलन, गला खराब रहने की शिकायत, सांस लेने में भी मुश्किलात पेश आने लगीं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। इस हवाले से तफसील जानते हैं फ़हीम अमीन से। जी फ़हीम अमीन, बताइएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया है। बिल्कुल जी, बदलते मौसम के साथ ही लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंतहाई सतह पर पहुंच गया है और आज लाहौर का मौजूदा सीजन का सबसे आलूदा तरीन दिन है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 700 भी क्रॉस कर चुका है। और माहिरीन का ये कहना है कि आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मजीद खराब होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत, सूबाई हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बारहा यही कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से कोशिश है कि लाहौर की फजा को साफ रखने के लिए जो इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल यूं की तू है और इस कदर स्मोक की वजह से शहरियों को खास तौर पर आंखों और सांस की बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि बच्चों को और बुजुर्गों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि स्मोक की शिद्दत इस कदर ज्यादा है जिसकी वजह से बच्चों को और बुजुर्गों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जबकि साथ ही साथ अस्थमा के मरीज जो हैं उन्हें भी इस हवाले से खुसूसी हदायत जारी की गई हैं कि वो भी घरों से बाहर ना निकलें। जी, घरों से बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन आपका।